بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. کسی چیز کے شر جس کی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ لپٹ جائے، چمٹ جائے، اس کے سے عاجزی کرے اور گویا کہ اپنے آپ کو اس کی گود میں لے جا کر کے ڈال دے. یہی چیز پہلی چیز پر آتے ہیں ہم. پناہ مانگنا اس کا معنی ہے کیا ساتھیو؟ اصل میں عربی میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہے؟ اعوذ یا اتعوذ یا نتعوذ. اعوذ کے معنی صحیح عربی میں جو ہوا کرتا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٍ. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کیا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ. انہو سمیع علیم. بتایا تھا بندے کی عبادات 4 قسم کی ہے نا؟ دل کی عبادت، مال کی عبادت، جسمانی عبادت اور زبان کی عبادت. تو زبان کی عبادت میں دعا ہے، استعاذہ ہے، استغاثہ ہے، کہ چونکہ شیطان کا مقصد ہے بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے افضل ذریعہ. اور پوری توجہ کے ساتھ درس سنا کریں. یقیناً ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کے کبار علماء کا ہمارے پاس آنا، ان کی گفتگو کرنا، یہ بہت بڑا ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء کے گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ سنیں، اور جو ہمیں نصیحت کی جائے ان نصیحت کی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سن کر اسے اپنایا جائے اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے. آج یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں انسان دین حق سے، میرے بھائیوں، لوگوں کی بہت بڑی تعداد، اکثریت جو ہے وہ دین حق سے وہ منہ پھیرے ہوئے یا سستی کا شکار، تساہل کا شکار، غفلت کا شکار ہے. تو ایسے میں الحمدللہ ہمارے پاس ایسے علماء کا آنا کہ جو راسخ العلم ہو، تو ان کے علم سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ بات کو سننا چاہیے، اور پھر یہ ہمارا ذہن ہو کہ ہم جو بھی بات سنیں گے اس بات کو سننے کے بعد ہمیں اس کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بار آپ لوگ تاخیر کر دیے ہیں نا. 5 ہفتے ہو گئے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی. پچھلا مہینہ چونکہ 5 ہفتوں کا 5 جمعہ جس میں آئے ہوئے تھے پچھلے مہینے میں، پچھلے 5 جمعہ تھے، اس لیے جو ہے 1 ہفتہ اس بار آپ لوگوں سے ملاقات میں تاخیر ہو گئی ہے. اللہ ہماری اور آپ کی یہ ملاقات اپنے نام اور اپنے لیے قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اور اس ملاقات کو ہمارے اور آپ کی آخرت میں جانے کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اس ملاقات کو دنیا میں بھی قائم رکھے اپنے نام سے، اور اللہ تعالیٰ اگر اپنا فضل کرے ہمیں آپ کو جنت سے نوازے تو وہاں بھی ہمارے آپ کی ملاقات ہو. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ایک جملہ ہے جو ہم میں کا ہر شخص اسے پڑھتا ہے اور اسے یاد ہے، چاہے کتنا ہی کم پڑھا لکھا ایک مسلمان ہو. اگر مسلمان ہے تو اسے یہ جملہ ضرور یاد ہے. لیکن یہ جملہ ہم سے کن بات کا تقاضا کرتا ہے اور اس جملے کو صرف ایک جگہ جہاں ہم جانتے ہیں اس سے ہٹ کر کے کہاں کہاں اس جملے کو ہمیں دہرانا چاہیے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس جملے اور یہ جملہ جن چیزوں پر دلالت کرتا ہے اس کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، یہ چیز ہمارے ذہن سے غائب ہے. اس لیے اس جملے سے متعلق مجھے آپ کے سامنے چند باتیں کرنی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے مقدمہ کے طور پر کہ قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو اس جملے کے یا اس جملے کا جو معنی ہے اس کے پڑھنے اور اس کے اہتمام کا حکم کتنا دیا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس جملے کا معنی کیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس جملے کا تقاضا کیا ہے. اور چوتھی چیز یہ آئے گی کہ یہ جملہ یا اس جملے کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے ایک مومن بندے کو وہ معنی کہاں کہاں ادا کرنے کا حکم ہے. اور یہ اہم چیز ہے جس میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوا کرتی. یعنی ہم اپنی زندگی میں وہ کون کون سے موقع ہیں، وہ کون کون سے حالات ہیں کہ ہم اس جملے کا اہتمام کیا کریں. پہلی چیز یہ دیکھیے کہ اس جملے کا معنی کیا ہے ساتھیوں. عام الفاظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اعوذ ہم پناہ چاہتے ہیں، باللہ اللہ تبارک و تعالی کی، من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے. گویا ہم اللہ السمیع العلیم جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں. کس سے؟ شیطان مردود سے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بہت سی جگہ
ہمیں اور آپ کو شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف میں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ خذ العفو، آپ کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں سے تجاوز فرمائیں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے آپ اس کا برا نہ چاہیے، جو کوئی آپ سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ حسن خلق سے پیش آئیں، جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ اسے دعائیں دیں، جو آپ کو ضرر اور نقصان پہنچا رہا ہے آپ اس کی خیر خواہی کو اپنائیں۔ خذ العفو، آپ کیا کریں؟ معاف کر دیں۔ آپ کا شیوا یہ ہونا چاہیے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا لوگوں کو حکم دے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ دیکھیں اس آیت میں 3 بات کہی گئی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں، دوسری چیز کیا ہے کہ انہیں حکم دیں، تیسری چیز کیا ہے؟ دیکھیے ذرا آپ غور کریں تو قرآن مجید حقیقت میں ایک معجزہ ہے، قرآن مجید حقیقت میں معجزہ ہے۔ آپ کا ایک مخالف ہوتا ہے، بسا اوقات اس نے آپ کو کوئی غلط بات کہی، آپ کہیں بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، تو وہ شرما جاتا ہے، وہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر اسے گالی دیں تو کیا ہے، آپ اسے اس کی گالی کا آپ سیدھا جواب دیں تو کیا آپ پر چڑھ دوڑتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم سے کمزور ہے، بزدل ہیں، اس لیے ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے۔ تو آپ اس کے سامنے بھلی بات کہیں، اللہ کا خوف دلائیں کہ دیکھو میں اس لیے نہیں کہ تم سے کمزور ہوں، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ ہے کہ میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اسلام ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ بلا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑتے اور الجھتے رہیں، لہذا اللہ کا خوف کریں۔ یہ چیز کیا ہے؟ بھلائی کا حکم ہے۔ تیسری چیز، بعض ایسے شریر ہوتے ہیں کہ اس سے بھی باز نہیں آتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ آپ چھوڑیں اور چلے جائیں، جاؤ بھائی تمہیں رہو، چھوڑ دو۔ یہ دیکھیں 3 ترتیب ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ پیچھے جائیں گے، آپ چھوڑ کے جائیں تو آپ کا پیچھا وہ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا علاج یہاں نہیں بیان کیا گیا، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ پھر لڑائی ہے، یا تو آپ کو ماریں یا آپ اس کو ماریں گے، تو آپ کو مارے گا وہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ساری چیزیں دنیا ہی سے متعلق ہیں، وہ آپ کا دین نہیں چھین لے گا، آپ کا عقیدہ، بلکہ اگر وہ ظالم ہے آپ کو قتل بھی کر دے رہا ہے تو آپ کی دنیا اگرچہ اس نے چھین لی لیکن آپ کی آخرت نہیں چھین سکا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایسے دشمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، ابتدا کیا ہونا چاہیے؟ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن۔ ایسے لوگوں کا جواب کیا ہے؟ نرمی سے دے، بھلائی سے دے، اور واپس کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ سارا معاملہ جو انسانی دشمن ہے ان کے ساتھ، لیکن آپ کا ایک دشمن اور ہے جو آپ اسے دعا دیں گے تو اور ہنسے گا، وہ مذاق اڑائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اسے بھلی بات کا حکم دیں گے تو وہ اور بھی بھولے گا، اور آپ اسے قتل بھی کرنا چاہے تو کر بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کے لیے ایسی ذات کی پناہ کی ضرورت ہے جو اس کے اوپر قبضہ اور قابو رکھتا ہو، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لہذا
اس کے بارے میں حکم کیا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کیا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہی موضوع، تقریباً یہی مضمون قرآن مجید میں دو جگہ اور بیان ہوا ہے، سورہ المؤمنون میں اور سورہ فصلت میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دشمن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک انسانی دشمن ہے اور دوسرا شیطانی دشمن۔ انسانی دشمن کو اچھی طریقے سے، اچھے اسلوب میں، حسن اخلاق سے، حسن ادب سے دفاع کر دینے کا حکم ہے، اور شیطانی دشمن کے مقابلے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر کسی نصیحت کا اثر ہونے والا نہیں۔ اور یہی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے بہت سی حدیثوں میں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ متعدد کتب حدیث کے حوالے سے اپنی کتاب الصحیحہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالی نہ دو، شیطان کو برا بھلا نہ کہو، شیطان کے اوپر لعنت نہ بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے گالی دینے سے، تمہارے لعنت بھیجنے سے اس کا شر ختم نہیں ہوگا، نہ اس کا تمہارے اوپر کوئی فائدہ ہوگا۔ لا تسبوا الشیطان، شیطان کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ تمہیں ہونے والا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِن شَرِّهِ، اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آؤ، اس کے شر سے، اس کی برائی سے، اس کے نقصان، اس کی طرف سے پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اپنے صحابہ کو رہا ہے، بلکہ بعض صحابہ کو نام لے کر کے آپ نے خصوصی طور پر یہ کہا، یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الجن والانس۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے، اے ابو ذر، جنوں کے جو شیطان ہیں اور انسانوں کے جو شیطان ہیں، ان کے شر سے اللہ کی تو پناہ چاہیے۔ مسند احمد میں بھی ایک جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ۔ تو ساتھیوں، قرآن میں اور حدیث میں ہمیں اور آپ کو شیطان سے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے۔ لہذا مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی اس بات کو ابھی جو شیطان کے پناہ سے تعلق ہے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی چیز ہے پناہ مانگنا، دوسری چیز ہے پناہ مانگنے والا، تیسری چیز ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اور چوتھی چیز ہے جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں نا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پناہ مانگنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پناہ مانگنے والا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ جس سے، چاہے وہ شیطان ہے یا اور، اس لیے کہ بہت سی چیزوں سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگا۔ بلکہ ساتھیوں، میں اس موضوع پر پچھلے ہفتے ذرا دیکھنے لگا تو تعجب ہوا کہ ہم اس سلسلے میں بڑی غفلت میں ہیں، اور کسی اور موقع سے اس موضوع کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ ہم دعائیں بہت کرتے ہیں۔ ہماری عام طور پر دعا کا جو حصہ رہتا ہے وہ طلب پر ہے، لیکن پناہ پر ہماری آپ کی دعا کا بہت کم حصہ ہے۔ ذرا آپ غور کریں، آپ ہماری دعائیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کر دے، اللہ تعالیٰ یہ ہو جائے، ہم سے اس چیز کو دور کر دے اللہ، یعنی ہمارے قرآن پر ساری چیزیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں لے، اس سے یہ چیز ہمارے اندر کم ہے۔
جبکہ میں سرسری طور پر ساتھیوں، سرسری طور پر صرف ایک دو کتابوں کے حوالے سے صرف یہ دیکھنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ چاہی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا ہے لیکن اس سے آپ نے پناہ نہیں چاہی۔ صرف ان چیزوں کو ہم نے سامنے رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے پناہ چاہی ہے، تو صرف ساتھیوں اس کی جب فہرست بنایا تو ایک صفحہ مکمل ہو گیا۔ کتنا؟ اب اگر میں ان احادیث کو وہاں پر نقل کرتا، عنوان دے کر کے صرف عنوان ہم نے نقل کیا کہ آپ نے اس سے پناہ مانگی، اس سے پناہ مانگی، اس سے پناہ مانگی، اس سے تو ایک صفحہ مکمل صرف اسی چیز میں ہو گیا۔ تو سوچنے لگا کہ آخر ہم کس غفلت میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسوہ اور یہ اسلوب حیات ہماری زندگی سے کہاں غائب ہے؟ اور جانتے ہیں دنیاوی طور پر لیجئے، بہت سے لوگوں کو بہت سی بیماریاں جو لاحق ہوتی ہیں وہ یہ نہیں کہ غذا کی کمی سے ہے، بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے ان سے بچا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو انسان کو صحت مند رہنے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ مفید غذا کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے جسم کو ضرر پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ساتھیوں ہمیں دینی طور پر، شرعی طور پر صحیح درست پاک صاف اپنے ایمان کی محفوظ زندگی گزارنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا سوال کریں وہی ان چیزوں میں ضرر اور دخل دینے والی چیزوں سے اللہ کی پناہ بھی ہم چاہیں۔ تو ہماری دعاؤں کا سارا حصہ تقریباً کس میں رہتا ہے؟ طلب میں رہتا ہے، استعاذہ میں نہیں رہتا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو میں دیکھنے لگا، جیسے کہ ہم نے کہا، اس میں بہت بڑا حصہ کس کا ہے؟ استعاذہ کا بھی ہے۔ اس لیے ساتھیوں اس موضوع پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پناہ مانگنا ہے۔ دوسری چیز پناہ مانگنے والا ہے۔ تیسری چیز جس کے شر سے پناہ مانگی جائے، اور چوتھی چیز جس کی پناہ طلب کی جائے۔ پہلی چیز پر آتے ہیں ہم، پناہ مانگنا اس کا معنی ہے کیا ساتھیوں؟ اصل میں عربی میں اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہے؟ اعوذ یا اتعوذ یا نتعوذ۔ اعوذ کے معنی صحیح عربی میں جو ہوا کرتا ہے کسی چیز کا سہارا لینا ہے، کسی چیز کا سہارا لینا۔ وہیں سے اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ کسی چیز کے شر سے بچنے کے لیے کسی ایسی چیز کا سہارا لیا جائے جو اس شر سے ہمیں بچا لے۔ جیسے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے بھاگ کر کے قلعے میں پناہ لے لے فوجی، ہے کہ نہیں؟ ایک زہریلے جانور سے بچنے کے لیے کوئی آدمی درخت پر چڑھ جائے، اور بعین ہی اس کی مثال وہی ہے کہ آپ کے دو بچے ہوں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا، جس بچے لڑتے رہتے ہیں آپس میں۔ چھوٹے بچے نے کوئی غلطی کی اور بڑا بچہ اس کو مارنے کے لیے دوڑایا، تو کیا کرتا ہے وہ؟ جی بھاگ کر کے اپنی ماں یا اپنے باپ کی گود میں آ جاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اس کے شر سے، اس کی سزا سے بچ جائے۔ یہی چیز اصل میں ہے ساتھیوں پناہ، لغت کے لحاظ سے یہی چیز پناہ ہے۔ لیکن شرعی طور پر کیا چیز ہے؟ شرعی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے دین اور دنیا میں جو چیزیں اس کو ضرر پہنچانے والی ہیں اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن پکڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائے۔ یہی چیز کیا ہے؟ اللہ کی وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں۔ قرآن مجید کی بعد خاص آیتیں اس لیے نازل ہوئی ہیں
کہ ہم ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے کس کی پناہ میں آئیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہم رب فلک کی پناہ چاہتے ہیں، پناہ میں آتے ہیں کس سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کیا، ہر اس شر سے، ہر اس برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت بیان کرتے تھے. آپ نے کہا کہ لم يتعوذ المتعوذون بمثلہما، ان دونوں صورتوں سے جتنی بہترین پناہ لی جا سکتی ہے، کسی پناہ لینے والے نے کوئی اور پناہ نہیں لی ہے. ذرا غور کریں، قل اعوذ برب الفلق. اور ساتھیوں میں سوچ رہا تھا اور بعض علماء نے بھی لکھا، دیکھیے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے اگر آپ غور کریں تو، کہ جو حکم قرآن مجید کے ابتدا صورت میں رہتا ہے، عموماً اسی حکم پر آ کر کے صورت کی انتہا ہوتی ہے. آپ جتنی بڑی صورتیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، سورہ بقرہ ہے، کس سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. گویا کتاب کی اہمیت اور ایمانیات سے شروع ہے، اور آپ جا کر کے دیکھ لیں اس کی انتہا بھی ایمانیات اور کتاب پر ایمان لانے پر ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ سورہ مؤمنون کو لے لیجئے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اور اسی موضوع پہ لے جا کر کے اس سورت کو خاتمہ ہے، انہ لا یفلح الکافرون. کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب کون ہوں گے؟ مومن لوگ ہی. بلکہ بسا اوقات بعض صورتیں آپ دیکھیں، میں دیکھنے لگا کہ جن الفاظ سے شروع ہو رہی ہے سورت، انہی الفاظ میں جا کر ختم بھی ہو رہی ہے. سورہ جاثیہ کو لے لیجئے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اور آخری آیت بھی جا کر کے من اللہ العزیز الحکیم میں جا کے ختم ہو رہی ہے. یہی بعین ہی مثال خود قرآن مجید کے ابتدا اور انتہا کی ہے. قرآن مجید کے ابتدا اور انتہا کے ہے. قرآن مجید کی ابتدا کس سورت سے ہے ساتھیوں؟ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ میں کیا ہے ذرا دیکھیں آپ. سورہ فاتحہ میں گویا اہم چیز ہے کہ انسان ہدایت کا راستہ طلب کر رہا ہے نا. دیکھیے قرآن مجید کی سورت اللہ کے نام رب سے شروع ہے اور اسی کے اوپر ختم ہے. الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الناس، اسی پر ختم بھی. اور سورہ فاتحہ کے اندر انسان ہدایت طلب کر رہا ہے، اور آخر کی دو سورتوں میں ہدایت کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں اس سے اللہ کی پناہ چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ یہی تو ہے نا، ہدایت طلب کر رہا ہے. اسی لیے ہم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں دو قسم کی ہیں، ایک خیر کا طلب ہے اور دوسرے شر سے پناہ. پہلی صورت میں خیر کا طالب ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اپنے ان بندوں کا راستہ جو بندے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے. اور آخری صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس ہدایت کے راستے میں جو رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں خصوصاً شیطان مردود، اس سے پناہ چاہی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہدایت دینے والا ہے، اور وہی کیا ہے؟ پناہ. تو اللہ تبارک و تعالی کے دامن سے، اس کی ذات سے، اس کے احکام سے، اس کی آیات سے چمٹ جانے کا نام، اس طرح چمٹ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے، خصوصاً شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، یہی چیز ہے استعاذہ. استعاذہ کے حکم سے متعلق بات آ گئی تو یہ سنتے چلیے کہ استعاذہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے.
اور یہ زبان کی عبادات میں سے ہے. بتایا تھا بندے کی عبادات 4 قسم کی ہے نا, دل کی عبادت, مال کی عبادت, جسمانی عبادت اور زبان کی عبادت. تو زبان کی عبادت میں دعا ہے, استعاذہ ہے, استغاثہ ہے, التجا ہے. تو زبان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ استعاذہ ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا. اسی لیے ہمیں اور آپ کو حکم ہے قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, وقل اعوذ بک رب ان یحضرون, واعوذ بک من همزات الشیاطین. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں حکم ہے استعاذہ کرنے کا. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا معنی یہ ہے ساتھیوں. اور جب یہ عبادت ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی پناہ نہیں چاہیے, الا ایک صورت میں, الا ایک صورت میں کہ بندہ بطور مدد کے غیر اللہ کی پناہ میں آئے, اور اس کے لیے شرائط ہیں. یہ الگ موضوع ہے, لیکن چونکہ ذکر آ گیا اس لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بطور دعا کے, بطور مدد کے, کس طریقے سے مدد کسی طلب کرتا ہے نا, اگر ایسے ہی مدد کی نیت سے کوئی آدمی غیر اللہ سے استعاذہ کرے تب تو یہ ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. جیسے صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ پاس سے ہوا. وہ بڑے غصے میں تھے اور اپنے ایک خادم کی ٹھگائی کر رہے تھے, اور اتنے غصے میں تھے کہ آپ دور سے کریں یا ابا مسعود, یا ابا مسعود, یا ابا مسعود, لیکن غصے کا عالم ہے, کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے. جب غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہتا اعوذ باللہ, اعوذ برسول اللہ, میں اللہ کی پناہ میں, اللہ کے رسول کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. حضرت ابو مسعود, ساتھی اس زمانے کی خوبی یہی تھی. ہم کیا کہتے ہیں, ہمیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں. ہم تو جب غصے میں آتے ہیں, کسی سے مقابلہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے حکام کو بھی ایسے ٹھکرا دیتے ہیں. مولوی صاحب سمجھانے, مولوی صاحب اس بارے میں آپ کوئی بات نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ کی بڑی بات میں سب باتیں مانوں گا, لیکن اس بارے میں آپ کچھ نہ کہیے گا. اللہ کے بندے, مولوی اپنی بات نہیں کہہ رہا ہے, کس کی بات کہہ رہا ہے؟ اللہ کی بات کہہ رہا ہے. تو کیوں نہیں مانو گے اس بارے میں ان کی بات کو؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس زمانے کی خوبی یہی تھی ساتھیوں کہ نہیں, اللہ کا نام آ گیا, اللہ کے رسول کا نام آ گیا کہ وہیں پر سلنڈر ہو گئے, بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو روک لیا. آپ نے کہا اے ابو مسعود یاد رکھو, جتنی قدرت تم کو اس غلام کے اوپر حاصل ہے, اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر حاصل ہے. آج اس دنیا میں تم اسے مار رہے ہو, یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے پر تم سے قادر ہے. حضرت ابو مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, جب یہ معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, آپ گواہ رہیے, ہوا حر لوجہ اللہ, اللہ کے لیے اسے ہم نے آزاد کر دیا جائے. یہ ساتھیوں خوف تھا اللہ تعالیٰ کا, یہ خوف تھا اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے دل میں. تو کہنے کا مطلب کہ اس شخص نے کیا کہا, اعوذ برسول, اور آپ نے اسے منع نہیں کیا کہ یہ جائز نہیں. کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں, ان کے پاس اللہ نے ایک قدرت دی ہے کہ سمجھا کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے روک, ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جو بڑے سخت فتنے ہوں گے. اس فتنے میں سے جو آدمی بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے, جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہے, اور جو چلنے والا ہوگا وہ اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہے. یعنی معنی کیا ہے, ان فتنوں سے آدمی جتنا زیادہ دور رہے گا وہی اس کے لیے. اس وقت آپ نے بیان فرمایا تھا وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مُعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ بِهِ, جو آدمی وہاں پر کوئی ٹھکانہ پا جائے وہ اس ٹھکانے کو پکڑ لے.
تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر استعاذہ بطور مدد کے ہے تو وہ غیر اللہ سے جائز ہے، لیکن اس کی 4 شرطیں ہیں ساتھیوں. یہ عقیدے کا موضوع ہے، میں نہیں چھیڑنا چاہا تھا. اس کی 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص زندہ ہو، جس کی پناہ ہے کہ نہیں ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ قادر بھی ہو. وہ کیا ہے؟ قادر بھی ہو. اس لیے کہ بسا اوقات ایک آدمی زندہ رہتا اور قادر نہیں رہتا، ہے کہ نہیں؟ وہ بیوقوفی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر پوری فوج لے کر کے آئی کسی بچے کو پکڑنے کے لیے، وہ اپنے باپ کا پناہ لے، سہارا لے، قادر ہے اس پر؟ جی قادر ہے. تو اس بچے کی بیوقوفی کی دلیل ہوگی نہیں؟ دلیل ہوگی. جس طریقے سے ایک آدمی ڈوب رہا ہے، دریا میں گیا، ڈوب رہا ہے، اور دیکھا کہ ایک اپاہج ہاتھ پیر کا لولا آدمی دریا کنارے بیٹھا ہوا ہے. اس سے کیا کہے کہ آپ میری مدد کر دو؟ تو کیا کہیں گے اس کو؟ بیوقوفی کہیں گے نا. تو پہلی شرط کیا ہے ساتھیوں؟ وہ زندہ ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ قادر ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موجود بھی ہو. بسا اوقات ایک آدمی کسی کی مدد پر قادر رہتا ہے لیکن وہاں پر موجود نہیں رہتا، ہے کہ نہیں ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ اصل مدد کرنے والا کس کو سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کو. یہ 4 چیزیں ہوگی تو کسی غیر اللہ کی پناہ جائز ہوگی، ورنہ نہیں جائز. تو پہلی چیز کیا تھی ساتھیوں؟ پناہ مانگنا. پناہ مانگنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کے شر جس کی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ لپٹ جائے، چمٹ جائے، اس کے سے عاجزی کرے، اور گویا کہ اپنے آپ کو اس کی گود میں لے جا کر کے ڈال دے. یہی چیز پناہ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ پناہ مانگنے والا. پناہ مانگنے والا کون ہے ساتھیوں؟ جی انسان ہے. انسان پناہ کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا پیدا کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس سے ایک عہد لیا کہ اس پر قائم رہنا، لیکن اسے ہم نے عزم والا نہیں پایا. تو یہ حضرت انسان جو اکڑتے ہیں، جو اکڑ کر کے چلتے ہیں، یہ اپنے جسم کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں اور اپنے عزم اور ارادے کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں. اپنے جسم کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں. ایک مچھر بھی ان کو تنگ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ ایک مکھی بھی ان کو پریشان کر دیتی ہے. ایک چیونٹی بھی ان کو کاٹ لیتی ہے تو ان کا بدن کانپ جاتا ہے. کتنے کمزور ہیں حضرت انسان، ذرا سوچیں. اللہ ساتھیو، اللہ کی قسم ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا کہ ہم کتنے ہیں. انسان اللہ کی قسم غرور و تکبر کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، نہیں لائق ہے. اس لیے کہ انسان کی حیثیت اپنی یہ ہے کہ وہ ڈکار لیتا ہے اور ہوا خارج ہوتی ہے تو بدبودار ہوا خارج ہوتی ہے. اس کو اپنے سے نہیں دور کر سکا انسان. ذرا سوچیں. پھر بھی اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے چلتا ہے. ذرا سوچیں. انسان اپنی کمزوری کا، یہی چیز بندگی ہے ساتھیوں، یہی. اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کا یہی خاصہ رہا ہے. اس لیے کہ اپنی حیثیت کو پہچانتے رہیں کہ ہم کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. آج یہ انسان کی بے وقوفی، ایمانی اور ذہنی کمزوری ہے کہ کمزور لوگوں کو طاقتور سمجھے ہوا ہے. کمزور لوگوں کو طاقتور سمجھے ہوا ہے. تو انسان، حضرت انسان کیا ہے؟ کمزور ہے. جیسا اللہ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. کس معنی میں کمزور ہے ساتھیوں؟ اپنے جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے. ایک بچھو ہے، ذرا دیکھیں آپ، اگر انسان اس کے اوپر پیر رکھ دے تو وہ مر جائے، ہے بس ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب ڈنک مار دیتی ہے تو انسان رات بھر سوتا نہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کی جان کا خطرہ ہے. یہ کمزور ہے انسان. اور اپنے عزم اور ارادہ کے لحاظ سے بھی انسان کیا ہے؟ کمزور ہے نا. انسان اپنے عزم کے لحاظ سے بہت
بلکہ بسا اوقات خود انسان کو اپنے اوپر ہنسی آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ عزم کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ آپ کے پاس کھانا رکھ دیا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس وقت اپنے ہاتھوں کو کھانے سے روکے رکھنا کتنے بھاری پڑتا ہے، ذرا سوچیں آپ، کتنا بھاری پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی ہاتھ دھونے جاتا کتنی دیر لگے گی؟ آدھا منٹ، 1 منٹ لگے، نہیں لگے گی، لیکن وہ بھی انسان سے صبر نہیں ہوتا۔ اور یہی کمزوری ہے جس سے حضرت شیطان نے فائدہ اٹھایا۔ انسان کی یہی کمزوری ہے جس سے انہوں نے فائدہ، جیسے اسرائیلیات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جب ڈھانچے کو بنا کر تیار کیا گیا تو شیطان چاروں طرف سے گھومتا ہے اور پھر اس کو ٹھوکتا ہے۔ جب دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے تو کہتا ہے جاؤ کوئی بات نہیں، اپنے ارادے کا پختہ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ بہت سے ساتھیوں دعویٰ کرنے والے کہ ہم اپنے عزم کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے اتنا پختہ ہیں، لیکن جب معاملہ سر پر آ جاتا ہے تو وہیں پر۔ بلکہ ہمارے ایک بھائی جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ ایک بار عمرے پر گئے، ان کی بچی کہیں غائب ہو گئی، بچی غائب ہو گئی۔ ان کی جو کیفیت تھی ساتھیوں دیکھنے کی تھی، وہ آ کر کے بیان کرنے گئے کہ اللہ کی قسم، تقریر کر لینا اور کہہ دینا بڑا آسان کام ہے کہ ہاں ایسے صبر کرو، عزم سے کام بڑا، توکل کرو، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب سر کے اوپر آ جاتی ہے تو۔ میں اپنے گھر کا ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک بار بچہ ہمارا سلمان جو ہے چھوٹا تھا، گئے عمرے کے لیے، ہم لوگ گئے عمرے کے لیے گئے تو چنچل جیسے اب ہے ویسے پہلے بھی چنچل تھا، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہ پکڑے نہیں میں، اور ایک بار صحیح کرتے کرتے کہیں غائب ہو گیا۔ تو اب بچے کئی تھے تو ایک ہاتھ ہم نے پکڑا اور بڑا بچہ جو تھا وہ اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر کے ٹہل رہا تھا، اس لیے کہ بھیڑ میں سب کا ایک ساتھ چلنا کیا ہوتا ہے، مشکل۔ جب ختم ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ سلمان غائب ہے، اس کی امی اس کو ڈھونڈنے گئی ہے، اس کی امی اس کو ڈھونڈنے گئی ہے۔ آیا میں مطاف کی طرف تو کیا دیکھتا ہوں، اس کی والدہ کا دوپٹہ یہاں تک پہنچا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ کی بندی، تعجب مجھے ہوا کہ جبکہ یہ ہمیں تعلیمات تھی کہ اگر یہاں بھی ڈاکٹر کو انجیکشن لگانا ہے تو پرانی قمیص پہن کر کے یہاں پھاڑتے تھے، تب ڈاکٹر انجیکشن لگاتا تھا، ہے نا؟ لیکن یہ کیا کیفیت ہے؟ اللہ کی بندی، یہ کیا؟ سلمان نہیں ملا، لیکن تو اپنی کیفیت کیا بنائے ہوئے، ذرا ایک تو دے۔ تو ساتھیوں، انسان اتنا کمزور ہے، اپنے عزم کا کمزور انسان کیا ہے، اتنا زیادہ ہے۔ بسا اوقات دیکھیں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہاں بھائی 1 ریال کے لیے لڑ رہے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑی بیوقوفی، میں ایسا نہیں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی دکان پر آدھے ریال کا فرق رہتا ہو، دکان میں ہم لڑائی کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو خلق الانسان ضعیفا، حضرت انسان کیا ہے؟ ضعیف پیدا کیے گئے ہیں، کمزور ہیں، اپنے جسم کے لحاظ سے بھی اور اپنے عزم کے لحاظ سے بھی۔ لیکن اس کے برخلاف شیطان کیا ہے ساتھیوں؟ شیطان کی دشمنی کا جہاں تک معاملہ ہے، جس سے ہم استعاذہ کر رہے ہیں، جس سے پناہ چاہتے ہیں، وہ یہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے کہ نہیں دشمن ہے؟ اچھا، اس کی دشمنی کو ذرا دیکھیں۔ ایک چیز، وہ ہمارا سب سے پرانا دشمن ہے، سب سے قوی دشمن ہے، سب سے خطرناک دشمن ہے۔ اس کی دشمنی دنیا ہی کے خسارے کا سبب نہیں بلکہ آخرت کے خسارے کا سبب ہے۔ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ اس کے سامنے عاجزی، ڈرانا دھمکانا اور کسی چیز کی لالچ دلانا کسی کام نہیں آتی ہے۔ اور شیطان کا ایسا دشمن ہے کہ شیطان سے انسان لڑائی نہیں کرتا، اسے قتل کر سکتا ہے۔ یہ تمام دشمنی شیطان کی پائی جا رہی ہے ہمارے اور آپ کے اندر۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ایک دشمن جسے آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔
لیکن شیطان ایسا دشمن ہے جسے ہم آپ دیکھ نہیں رہے، اور ایک دشمن ایسا ہے جو آپ سے دور ہو تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمارے رگوں میں بھی دوڑتا رہتا۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جن سے انسانی کے کسی بھی شخص کو اس نے نہیں چھوڑا ہے، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی ولی کو چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے بڑے بڑے نبیوں کو بھی اس نے نہیں بخشا ہے۔ نہ حضرت آدم کو چھوڑا اس نے، نہ حضرت ابراہیم کو بخشا اس نے، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے نہیں بخشا۔ صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، آپ آگ پیچھے ہوئے، ایسا لگتا ہے اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دور کر رہے ہیں، آپ کریں العنک بلعنت اللہ، العنک بلعنت اللہ۔ جب نماز ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو کام آپ کبھی نہیں کرتے تھے۔ کہا اس لیے کہ شیطان مردود آگ کا شعلہ لے کر کے میری طرف بڑھ رہا تھا، اور ہم نے اس سے العنک بلعنت اللہ کہا کہ اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو، پھر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا، میں پیچھے ہٹا، اور یہاں تک کہ ہم نے اس کی گردن کو پکڑ کر کے دبا دیا، اور اتنا زور سے دبایا کہ اس کا لعاب دہن میرے ہاتھ پر لگا، ہم نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اللہ کی قسم، اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا کا ذکر نہ ہوتا علیہ الصلوۃ والسلام تو میں اسے مسجد کے کھمبوں سے باندھ دیتا، صبح مدینہ منورہ کے لڑکے اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتے۔ ذرا سوچیں کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا۔ لہذا جب ہم کمزور ہیں اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے تو اس سے بچنے کے لیے کسی قوی اور مضبوط ذات کا سہارا لینا ہے۔ ساتھیوں، ایک تابعی نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر تم کوئی شکار پکڑنے جا رہے ہو اور وہ شکار تم کو دور نہیں رہا ہے، تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، تم اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے آسانی سے پکڑ سکتے ہو نہیں پکڑ سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟ کہا یہی مثال تمہاری اور شیطان کی ہے، تمہاری اور شیطان کی ہے، کہ شیطان تمہیں دیکھ نہیں رہا اور تم شیطان کے شکاری ہو۔ شیطان تمہاری وہاں سے گرفت کرتا ہے جہاں تم اسے دیکھتے ہیں، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ لہذا ایسی ذات سے پناہ کے لیے، بچنے کے لیے کسی قوی ذات ہی کی پناہ پکڑی جا سکتی ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ اور قرآن مجید میں اس کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے ساتھیوں کہ اللہ کے علاوہ شیطان سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی ذات نہیں ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی ولی ہے، آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا۔ اگر بچا سکتی ہے تو کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں آپ کو نیک کام کا حکم دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نیک کام کرو گے تو تم دنیا میں بھی خوش نصیب رہو گے اور آخرت میں بھی، اور سب سے نیک کام کیا ہے؟ قرآن مجید کا پڑھنا ہے، سب سے نیک کام ہے۔ لہذا جب قرآن پڑھنے لگو تو ہوش میں رہو، شیطان تمہیں دھوکہ دے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلنے والا ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے
جو اس سے اپنی دوستی گانٹھے ہوئے، والذین ہم بہی مشرکون، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، چاہے بڑا شرک کر رہے ہوں یا چھوٹا شرک، خواہ اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو ہی کو شریک نہ بنائے ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آنا یہ شیطان مردود سے، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اعوذ باللہ کے صیغے اللہ کے رسول سے کون کون سے ثابت ہیں۔ ساتھیو تعجب ہوتا ہے بسا اوقات ایک ایسی چیز مشہور ہو جاتی ہے جس کے اوپر کوئی قوی دلیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمارے اور آپ کے ہاں کون سا صیغہ مشہور ہے؟ جی ہر جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا، اور یہ ہے، اس کو ناجائز نہیں کہتے، نعوذ باللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی صیغہ استعمال کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنے پر اکتفا کرنا مجھے کسی حدیث میں نہیں ملا۔ جب بھی آپ قرآن، خصوصاً نماز میں آپ قرآن پڑھتے تھے تو اتنے پر آپ نے اکتفا کیا، اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ مجھے نہیں ملا ہے۔ آپ کتنا پڑھتے تھے؟ اس کے لیے 3 صیغے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مجھے جلدی میں تلاش کرنے میں مل گیا ہے۔ ایک تو آپ پڑھتے تھے، مسند احمد سنن ابو داؤد میں حضرت جبیر بن مطعم کی روایت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ جب بھی آپ قرآن مجید شروع کرتے تھے تو یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حمزہ کے معنی ہے کہ ہمیں جنون میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں پر شیطان سوار ہو جاتا ہے، جنون، تو ہمیں جنون میں مبتلا کر دے۔ ونفخہ، ہمیں کبر کے اوپر ابھارے۔ ہم نے تو بڑی اچھی عبادت کر لی اللہ تعالیٰ کی، اتنی اچھی نماز پڑھنے والا، اتنی اچھی تقریر کرنے والا کون ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور یہ بہت سے لوگ ملوث ہیں اس کے اندر، ہے کہ نہیں؟ تو دوسری چیز کیا ہے؟ من نفخہ، کبر پر ہمیں مبتلا کرے، اس سے بھی شیطان مردود کی پناہ میں آتے ہیں۔ ونفثہ، آج سب سے زیادہ لوگ زیادہ قرآن سنتے ہیں، گانا اور شعر سنتے ہیں ساتھیوں، جی گانا، اور پوچھ لیے تو قرآن مجید کی 1-2 آیت بھی یاد نہیں ہوگی مشکل سے، اور گانے ہے نا، اور بعض ایسے گانے بھی سنتے ہیں جو ایک مرد کو پڑھتے ہوئے شرمانی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ شروع میں دیہاتی زندگی سے نکل کر کے شہر میں گیا، یہ 1967-68 کی بات ہے، تو سنا کہ لوگ پڑھتے تھے کہ انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا۔ سوچ ایک مرد پڑھے اس کو، کس تعجب، بے غیرتی کی بات ہے، سوچ ہے کہ نہیں؟ سوچیں آپ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے آپ لوگ زمانے میں شاید کم ہو رہا ہے، لیکن اس زمانے میں بہت یہ ہوا تھا، جس کی زبان تو وہی پڑھ رہا ہے اس کو۔ اعوذ باللہ، یہ کیا ہے بھائی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی چیز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ دوسرا صیغہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ بھی سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، بہت سے حدیث کی کتابوں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور تیسرا صیغہ حضرت ابو سعید خدری حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور اس کی یہاں پر ساتھیوں ایک مناسبت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نماز قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ نماز اور قرآن اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم عبادت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت انہیں کبر اور غرور کے اندر مبتلا کر دے۔ ساتھیوں اب آتے ہیں، اس لیے کہ تفصیل نہیں لیکن اختصار کے ساتھ جو ہمارے اور آپ کے اہم فائدے کی ہے وہ یہ ہے کہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا شیطان سے پناہ کہاں کہاں مانگنی چاہیے، کس کس جگہ پر ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ چھوڑ دیتے ہیں عام طور پر، تو اس کی وجہ سے انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ساتھیوں، پہلی چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت. جب بھی انسان قرآن مجید کی تلاوت پڑھنا لگے تو کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. کیوں ساتھیوں؟ اولاً تو قرآن مجید میں اس کا خصوصی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ شیطان کا مقصد ہے بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنا، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے افضل ذریعہ ہے. وہ قرآن تلاوت ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرے، تدبر کے ساتھ کرے، یہ سوچ کر پڑھے کہ ہاں بھائی قرآن ہمیں یہاں پر کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اور اس کے مطابق عمل بھی کرے. یہ قرآن پر پڑھنے کا ادب ہے یہ ساتھیوں. اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھتا ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس نے گویا قرآن پر ایمان نہیں لایا ہے. تو اصل مقصد کیا قرآن پڑھنے کا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو قرآن ہم پڑھیں اس لیے کہ ہمیں اس سے عبرت لینا ہے، نصیحت لینا ہے، اللہ تعالیٰ کا قریب جانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اعمال بتائے وہ اعمال ہمیں اس میں دیکھنا ہے. اور ظاہر بات ہے شیطان اس سے ہمیں دور رکھنا چاہتا ہے. لہذا قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بندہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں یہ پڑھنے سے روکے، اس میں تدبر کرنے سے روکے، اس کے مطابق عمل کرنے سے روکے. میں اس لیے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. لوگ اس معنی اور مفہوم پر توجہ نہیں دیتے، اسی لیے آپ دیکھیں گے لوگ قرآن اٹھاتے ضرور ہیں لیکن کوئی ایک صفحہ پڑھ کر کے رکھ دیتا ہے، کوئی دوسرا پڑھ کر کے رکھ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن پڑھنے کا جو ادب ہے کہ شیطان اور اس کے وساوس کو نکال پھینکو اور ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے دامن میں آ کر کے چھپ جاؤ. ہم نے اس مفہوم کو اپنے سامنے نہیں رکھا. تو پہلی چیز کیا ہے، جگہ کیا ہے ساتھیوں؟ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو. دوسری چیز، نماز میں جب قرآن مجید پڑھنے شروع کرے تو پہلی رکعت میں انسان کیا کرے؟ اعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی حدیثیں ایسی اس سلسلے میں ہیں. حضرت جبیر ابن مطعم کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں، سنن ماجہ میں، مسند احمد میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ پڑھتے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تین بار پڑھتے. اس کے بعد پڑھتے انی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. لیکن نماز میں جو پڑھے گا تو آہستہ پڑھے گا، ہے نا، بلند آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز، ہر رکعت میں پڑھے گا یا کہ ایک ہی رکعت میں پڑھے گا؟ جی، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہر رکعت میں پڑھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھا تھا، پھر رکوع کیا، سجدہ کیا، فاصلہ ہو گیا نا. لہذا جب نئے سرے سے پڑھنا ہے تو کیا کرے گا؟ دوبارہ کرے گا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہی کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے آپ کے نماز کا طریقہ نقل کیا ہے، پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ پڑھنا نقل کیا ہے لیکن دوسری تیسری میں نقل نہیں کیا ہے. خیر، یہ دو جگہیں ہیں جہاں پر اس کا ہم اور آپ اہتمام بھی کرتے ہیں. اسی پر خوش نہ ہوئیے، آگے دیکھیے کہ اور بھی صورتیں وہاں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. تیسری جگہ جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے وہ غصے کے وقت میں ہے نا. انسان کو جب غصہ آتا ہے
تو کیا ہے؟ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ لال ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے، اور رگیں کیا ہیں؟ وہ پھول جاتی ہیں، اور اگر ایسے بیٹھا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے کہ یہ شیطان کی طرف سے۔ اگر ہم سے کوئی کہے ارے اللہ کا خوف کرو تو ہم اس کے اوپر چڑھ دوڑیں، تو کون ہے میں اللہ کا خوف دلانے والا؟ کیوں؟ شیطان اتنا سوار ہو جاتا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے مجلس کے کنارے دو آدمی آپس میں لڑنے لگے، آہستہ آہستہ آوازیں بلند ہونے لگی، اور آوازیں بلند ہوئی تو اس کے بعد معاملہ کہاں تک پہنچ گیا؟ گالی گلوچ تک پہنچ گیا۔ کہا ان میں سے ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، رگیں اس کی پھول گئی ہیں۔ آپ نے کہا میں جانتا ہوں، ایک کلمہ میں جانتا ہوں، اگر وہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ ایک صحابی جلدی سے اٹھے اور کہا میں جا کر کے اسے بتاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ اس زمانے کی ساتھیوں خوبی تھی۔ آج کیا ہم سے کیا پڑی ہوئی ہے؟ پھوڑے سر اپنا سر پھوڑیں گے، میں کیا دوسرے کا ہماری بات مانتا ہی نہیں تو میں کیا کروں، یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن صحابہ کرام نہیں سوچتے تھے، یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے، بھلائی کا حکم ہے، ہم جاتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اس پر کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تو ایک صحابی اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تو تمہارا غصہ جاتا رہے گا۔ وہ کہتا ہے کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے؟ یہ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہے کہ میں اعوذ باللہ پڑھوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے وقت کا یہ ذکر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان پڑھے۔ چوتھی چیز یہ ہے جگہ جب انسان بیت الخلا میں جائے تو ساتھیوں ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ بتائیے اگر ہم کہیں پر میدان میں گئے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنا کپڑا اتاریں گے؟ الا بڑے بڑے شہروں میں، الا بڑے بڑے۔ میرا بیٹا عبد الحفیظ ہے، کہتا ہے کہ بامبے اور دلی میں صبح کی ٹرین سے کبھی نہیں جاؤں گا، میں صبح کی ٹرین سے کبھی نہیں جاؤں گا بامبے اور دلی، اس لیے مجبوری ہے ان کی، کیا کریں بیچارے، ہے کہ نہیں ہے؟ ٹرینیں بار بار آ جائیں، کتنی دیر تک کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے رہیں گے، لہذا اپنا سر نیچے کر لیا اور اپنا کام۔ لیکن کہنے کا مطلب کہ عام حالات میں کوئی کسی کے سامنے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان ہمیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ آپ نے بیان فرمایا، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ کھڈیاں جو ہیں جہاں تم بیت الخلا کے لیے جاتے ہو، یہاں پر شیطان حاضر رہا کرتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ شیطان حاضر رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ساتھیوں اتنی اہم ہے، آپ نے بیان فرمایا، سنن ابو داؤد میں روایت ہے، ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اسم اللہ، انسان کی شرمگاہ اور شیطان اور جنوں کی نظروں کے درمیان میں پردہ کرنے والی چیز کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہ اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی آنکھوں سے بھی آپ کی شرمگاہ کو کہ آڑ کر دیتا ہے۔ اس کو ہم سمجھیں، اسی لیے بیت الخلا میں جانے کے لیے ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث، خبیث کی جمع ہے یعنی شیطان مرد، والخبائث خبیثہ کی جمع ہے یعنی عورتیں۔ پانچویں چیز ساتھیوں، رات کو خصوصی طور پر اگر کتا بھونکے یا گدھا چنگھاڑ مارے تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ ایسا علم ہے جو آپ دنیا کا علم پڑھ کر کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ علم نبوی ہی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، سائنس ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرغے کی آواز سنو تو کیا کہو؟ اللہم انی اسألک من فضلک فإنہ رعاش ملکن، اس لیے کہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے۔ اور گدھے کی آواز سنو تو کیا کہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ اس نے شیطان دیکھا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کتے اور گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے، اس لیے کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ ساتھیوں، وہاں پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شیطان مردود ادھر سے گزر کر کے ہمارے پاس آ رہا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ لہذا جب ہم نے سنا کہ کتا بھونک رہا ہے، بسا اوقات آپ دیکھیں گے کتا رات کو بھونکنا شروع کرتا ہے تو خاموش نہیں ہوتا، اور ایسا لگتا ہے کوئی چیز دیکھ رہا ہے وہ، لیکن ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ ایسے موقع میں کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ اس نے تو شیطان کو دیکھا لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے ہمارے پاس آ رہا ہو۔ چھٹی چیز ساتھیوں، نماز میں داخل ہو تو کیوں؟ نماز میں شیطان بھی ہمارے ساتھ ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ کیوں پہنچتا ہے؟ تاکہ ہمیں ورگلائے، وسوسہ دلائے، نماز میں ہمارا جی نہ لگے، مسجد میں ہمارا جی نہ لگے۔ آج ہمارے بہت سے بھائیوں نے، بلکہ کتنے بھائی جو یہاں پر موجود ہوں گے، ان سے پوچھئے مسجد میں جاتے وقت دعا یاد رہتی ہے کہ بھول جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو بھول جاتے ہیں؟ یہاں تک کہ جلدی میں جانا رہتا ہے نا، دائیں پیر جائے بایاں پیر ہے کہ نہیں؟ اس لیے ساتھیوں کیوں؟ اور مسجد میں ہم جاتے ہیں تو ہمارا جی وہاں پہ نہیں لگتا ہے۔ اگر امام صاحب 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو کیا ہے، ہم دائیں بائیں دیکھنا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہمیں ورگلا رہا ہے، ہمیں وسوسہ دلا رہا ہے۔ تو مسجد میں داخلے کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ شیطان سے پناہ چاہی جائے اللہ تعالیٰ کی۔ چنانچہ آپ نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ کہتے اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور جب یہ بندہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو اب سارا دن ہم سے حفاظت میں رہے گا۔ اس کے بعد کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہے کہ نہیں؟ جلدی میں ساتھیوں، اسی طریقے سے عام طور پر لوگوں کو ایک شکایت رہتی ہے، نماز میں جی نہیں لگتا ان کا۔ بسا اوقات شروع نماز سے لے کر کے آخر تک ہم نماز پڑھ لے جاتے ہیں، لیکن کیا پڑھے ہیں کچھ یاد نہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں پر تو یہ بھی تجربہ ہے کہ کون سی سورت پڑھی وہ بھی یاد نہیں رہ جاتی، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہماری دین سے دوری اور شیطان سے غفلت یہ ہے کہ ہم احساس بھی اس کا نہیں کرتے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس شیطان کے بارے میں سنا ہوگا کہ شیطان جب اذان ہوتی ہے تو پادے مارتے ہوئے بھاگتا ہے، اذان ختم ہوئی تو اقامت ہوتی ہے تو پھر جب اقامت ختم ہوئی تو یہاں تک کہ یاد دلاتا ہے یاد کرو۔ بسا اوقات وہ چیزیں یاد آتی ہیں جو کہیں اور دوسری جگہ نہیں یاد آتی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسوں سے بچنے کے لیے کیا ہے ساتھیوں؟ ایک صحابی ہیں حضرت سفیان، حضرت عثمان ابن ابی العاص، طائف کے رہنے والے تھے۔ آپ نے طائف کا امام مقرر کیا تھا ان کو، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حال الشیطان بینی و بین صلاتی و قراءتی، اے اللہ کے رسول شیطان مردود میری نماز اور قرآن پڑھنے کے درمیان اور میرے درمیان حائل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جس کا نام کیا ہے؟ خنزب ہے۔ کیا ہے؟ خنزب ہے۔
اگر کسی کو یہ محسوس ہو تو 3 بار اپنے بائیں طرف کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، ہے نا؟ اسی طریقے سے خواب میں انسان ڈر جائے، خواب میں ڈر جائے پھر بھی کیا کرے؟ اور برا خواب دیکھے۔ ایک اور جگہ ہے، ایک ہوتا ہے خواب میں ڈر جانا، ایک ہوتا ہے برا خواب دیکھنا، ایک ہے نیند کا اچاٹ ہو جانا۔ یہ 3 چیزیں انسان کو نیند میں پیش آتی ہیں ساتھی، ہے کہ نہیں؟ ایک تو خواب میں گھبرا کر کے اٹھنا، پتہ نہیں کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا۔ دوسری چیز کوئی خطرناک اور برا خواب دیکھے، اور تیسری چیز جی نیند اچاٹ ہو جائے، تھوڑا سو جائے 1-2 منٹ، اس کے بعد بیدار ہو گیا، نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا علاج کیا ہے ساتھیوں؟ کہ شیطان سے پناہ چاہی جائے۔ اگر برا خواب دیکھے تو اس کی پناہ یہ ہے، خطرناک خواب دیکھے، آپ کو خطرہ لاحق ہو گیا، آپ نے بیان فرمایا انسان 3 بار اپنے پہلو پر، ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور پہلو بدل کر کے دائیں پہلو تھا تو بائیں ہو جائے اور سو جائے، انشاءاللہ وہ برا خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر خواب میں ڈر گیا ہے یا نیند اچاٹ ہو گئی ہے تو یہ 2 صحابی کو پیش آیا تھا ساتھیوں، ایک خالد بن ولید کا معاملہ ہے اور دوسرا ان کے بھائی ولید بن ولید کا معاملہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں ڈراؤنے خواب دیکھتا تھا، اور حضرت ولید بن ولید نے کہا کہ میری نیند اچاٹ ہو جاتی، مجھے نیند نہیں آتی تھی، تو آپ نے دونوں کو یہ ایک دعا سکھلائی ہے، اور وہ دعا کیا ہے ساتھیوں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ آدمی خود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ تعویذ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ ڈر جایا کرتا ہے نیند میں، ہے نا، کہاں جاؤ، اور تعویذ ہی ماشاءاللہ آج کل جو ہے نا، مہنگی نہیں بھائی، سستی بھی ملے گی، جیسا پیسہ دیں گے ویسے ملے گی نا۔ آپ کو اسپیشل چاہیے یا کیا چاہیے؟ جیسے چائے بیچنے والے آپ کو عام چائے دیں گے، عادی اور اسپیشل چائے دیتے ہیں نا، ایسے ہی تعویذ دینے والے بھی کہتے ہیں آپ کو اسپیشل چاہیے یا کیا چاہیے۔ کچھ ضرورت نہیں ہے ساتھیوں تعویذ پہننے کی۔ آپ نے کسی سعودی کو تعویذ پہنتے نہیں دیکھا ہو، یہ سوتے ہی نہیں ہے لوگ، جی یہ سوتے ہی نہیں ہے کہ سوتے ہیں؟ اور ہمارے لوگ بڑے دلیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اتنے شیطان ہوتے ہیں کہ شیطان کے قریب کہاں آئے گا، ہے نا۔ ساتھیوں بچے ہر ایک کے شریک ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے بچے شریر ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہم ڈر اس لیے رہے ہیں، اور اب جب اللہ سے تعلق کمزور پڑتا جا رہا ہے تو ان کے گھروں میں یہ پریشانیاں آتی جا رہی ہیں۔ قریب جا کر کے دیکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا معاملہ اب آہستہ آہستہ ان کے نوجوانوں سے قریب ہوتا جا رہا ہے، دور ہوتے جا رہے ہیں وہ توحید سے، لہذا ان کے یہاں بھی یہ برائیاں اب پیدا ہوتی۔ تو جب بھی انسان اللہ کی مضبوط جناب سے دور ہوگا، شیطان وہاں پر اپنا قبضہ کر لے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں انسان ڈر جائے یا نیند اچٹ جائے یا خواب ڈراؤنا خواب دیکھے، ایسے تینوں موقع پر بھی شیطان سے پناہ چاہیے۔ اور ایک اور ذکر ہے ساتھیوں، اس کا ضروری اہتمام کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار میں، صبح اور شام کے اذکار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے ان کے سوال کرتے تھے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں اور بہت سی کتب حدیث میں ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے جو میں صبح و شام
پڑھا کروں. تو آپ نے انہیں یہ دعا سکھلائی. ساتھیوں معنی کے لحاظ سے یہ دعا اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتی ہے، جس کے لیے ایک مستقل درس کی ضرورت، اتنی جامعیت رکھتی ہے معنی کے لحاظ سے. لیکن الفاظ کیا ہیں ساتھیوں؟ مشکل سے 6 یا 8 ہیں بس. کتنے کلمے ہیں؟ 6 یا 8 ہیں بس. اس کو خود بھی یاد کرنا چاہیے اور بچوں کو یاد کرانا چاہیے. آپ نے کہا یہ دعا تم پڑھو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی. یا بعض روایتوں میں وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. لیکن یہاں تک 6 تک تو اس کو ضرور یاد کر لیجئے. اللہم فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، حاضر اور غائب ہر جگہ کی باتوں کو جاننے والے، رب کل شیء وملیکہ، ہر چیز کے پیدا کرنے والے اور ہر چیز کے مالک، ہر چیز کے مالک اور ہر چیز کے بادشاہ. رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت، میں اعتراف کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہاں پر آئے اتنی تعریفات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی، اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے اندر، ہمارے اندر جو شر ہے، میرا نفس شریر ہے، میرا مزاج شریر ہے، میں اس کے شر سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وشر الشیطان، اور شیطان کے شر سے، وشر کے ہی اور شیطان کے جال سے، وشرک ہی یا شیطان کے شرک پر ابھارنے سے. آپ نے کہا جب صبح کو بھی یہ دعا پڑھ لیا کرو، شام کو بھی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور سونے جاؤ پھر بھی یہ دعا پڑھ لیا کرو. ساتھیوں اسی طریقے سے انسان جب سفر میں جائے تو یہ دعا عام طور پر بھولی ہوئی ہے. آپ سفر میں جا رہے ہیں، کسی اجنبی شہر میں آپ کو داخل ہونا ہے، اجنبی جگہ پر آپ کو اترنا ہے، تو وہاں پر 2 ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے ساتھی. 2 ذکر کا اہتمام. ایک تو جب رات آئے تب آپ ایک ذکر پڑھیں، اور ایک جب کہیں پر آپ ٹھہرے تب وہ ذکر پڑھیں. وہ بے آباد جگہ ہے، ہوٹل کرائے پر لیا ہے، کوئی کمرہ لیا ہے، کچھ ہے، وہاں پر جب آپ پہلے اتریں تو آپ وہ دعا پڑھیں. جو رات کو دیکھنے کے بعد یعنی شام آئے تو دعا پڑھیں. سنن ابو داود میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. جی ہاں، لکھا نہیں میں بھول گیا لیکن ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے، وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، اور رات آنے لگتی تو آپ پڑھتے یا ارضی ربی و ربک اللہ، اے زمین میرا اور تیرا رب کون ہے؟ رب کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ نہ ساتھیوں شاید آپ لوگوں کو نہیں بتایا، رب کے معنی صرف پالنا نہیں ہے. رب جو استعمال ہوتا ہے قرآن و حدیث میں، مالک کے معنی میں، خالق کے معنی میں، متصرف اور مدبر کے معنی میں، اور پیدا کرنے والے، پالنے والے کے معنی میں. تو یہاں مالک کے معنی میں ہے. یا ارض ربی و ربک اللہ، اے زمین میرا مالک بھی اللہ ہے، تیرا مالک بھی اللہ ہے. یہاں کس معنی میں ہے؟ رب مالک کے معنی میں ہے. اعوذ باللہ من شرکی وشر ما خلق فیکی وشر ما یدب علیکی، میں اللہ تعالیٰ سے تیرے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور ان تمام شر سے جو تیرے اندر پیدا کیے گئے اس سے پناہ چاہتا ہوں، اور ان تمام جانوروں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو زمین کے اوپر چلتے ہیں. وَمِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، شیر سے اور سانپ سے تیری پناہ، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، سانپ سے اور بچھو سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، یہ ہے محل اس جیسے.
ومن ساکن البلد، اور یہاں پر رہنے والے جو جن ہیں، اس علاقے میں رہنے والے جو جن ہیں، ووالد وما ولد، اور شیطان سے اور شیطان کی ذریت سے بنا ہے۔ تو یہ دعا بھی ساتھیوں یاد کر لینی چاہیے۔ ہم جا رہے ہیں، شام ہوئی تو عام طور پر صبر کرتے ہیں لوگ نا، تو شام آنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھ لیں، یا ارض ربی وربک اللہ، یا ارض ربی وربک اللہ، اعوذ باللہ من شرک وشر ما خلق فیک وشر ما یدب علیک ومن اسد واسود ومن ساکن ومن حیت والعقرب وساکن البلد ووالد وما ولد۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر آپ ٹھہر گئے تو وہاں بھی ایک دعا پڑھنے کا ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، جب کوئی انسان کسی جگہ پر نازل ہو، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے وہ جگہ صاف آپ کو دکھائی دے رہی ہے، لیکن آپ سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی منحوس آدمی وہاں پر رہ رہا، اس کمرے میں آپ جا رہے ہوٹل میں لے رہے ہیں، آپ سے پہلے کوئی آدمی ہو جو وہاں پر گانا سن رہا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی ضروریت وہاں پر پہنچ آئی ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ آپ کا گھر نہیں، آپ کا کمرہ نہیں ہے، ایک عام جگہ ہے، اور آپ ان چیزوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی وہاں پر ٹھہرا ہو جسے کوئی خطرناک بیماری ہو، اور وہ جراثیم وہاں پر، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا آج کی زندگی میں، آج کی تحقیق میں ہوتا ہے نا۔ تو ایسی تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے نے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے ساتھیوں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آسان، عام طور لوگوں کو یاد بھی رہتی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اس وقت یاد رہے جب آپ ٹھہر رہے ہیں، تو ویسے سبھی کو یاد رہتی ہے، لیکن کمال کب ہے؟ جبکہ آپ کو اس وقت یاد رہے تو، یا جیسے یاد آ جائے آپ پہن لیجئے، آپ پڑھ لیجئے اس کو۔ ساتھیوں اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، صرف ایک چیز میں بیان کر کے اپنی بات کرتا ہوں۔ جب مثال کے طور پر بچوں کے اوپر دم کرنا ہے، یا رقیہ کرنا ہے، تو رقیہ کرنا ہے، بچے کے اوپر دم کرنا ہے یا اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور خصوصاً میں تو چاہوں گا کہ ہر ماں اور ہر باپ صبح اور شام کو اپنے بچے پر اس دم کا اہتمام کر لے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو اوپر کیا دم کرتے تھے؟ جی، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نظر سے بچنے کی دعا یہ ہے، شیطان سے بچنے کی دعا یہ ہے۔ خود آدمی اپنے اوپر، اور آپ کہا کرتے تھے کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم اپنے دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل پر پڑھ کر کے یہ دم کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے اوپر پڑھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، ہر شیطان سے اور زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر ایسی نظر سے جو ہم تک پہنچنے والی۔ تو ساتھیوں خلاصہ یہ کہنے کا ہے کہ شیطان اور اس سے بچنے کا ہمیں اور آپ کو اسلوب اختیار کرنا چاہیے، اور ان ذکر کا خصوصاً اہتمام کر جو ہمارے نبی نے سکھائے ہیں۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے کوئی دوسری پناہ نہیں ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ ساتھیوں آپ جا رہے ہیں، آپ اللہ کے ذکر سے کچھ غافل ہو گئے، بسا اوقات انسان گاڑی چلا رہا ہے، ایسا خیالات میں مشغول ہو جاتا ہے کہ گاڑی چلانے کا خیال نہیں رہتا، بسا اوقات ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے جب بھی آپ کو یاد آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب بھی شیطان آپ کو چوک دلائے، دھوکہ دلائے، اللہ کا ذکر آپ سے بھلا دے، اللہ کی یاد بھلا دے، آپ کیا کریں؟ تو اس چیز کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں لے لے، اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔